امام مہدی عجل اللہ تعالی فرج شریف کا حلیہ مبارک کس قسم کا ہے؟ تو کتاب اکمال الدین میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مہدی شکل و شباہت، خلق و خلق اور شمائل و خصائل، اقوال و افعال میں میرے مشابہ ہوں گے، یعنی گویا ہو بہو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں گے۔ آپ کے حلیہ کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ آپ کا رنگ گندمگون اور قد میانہ ہے۔ گندمگون اس رنگ کو کہتے ہیں جو سفید ہو، لیکن جیسے یورپین کی طرح بالکل سفید نہ ہو، بلکہ جس طرح سے ایرانیوں کا جو ہے وہ کلر ہے، یا یہاں پر ترکی جو لوگ ہیں ان کا کلر ہے، اس کو گندمگون رنگ کہا جاتا ہے۔ اور قد میانہ ہے، یعنی نہ آپ چھوٹے ہیں نہ آپ بہت زیادہ اونچے ہیں، نہ درمیان قد کے ہیں۔ آپ کی پیشانی کھلی ہوئی ہے اور آپ کے ابرو گھنے اور باہم پیوستہ ہیں۔ عام طور سے ہمارے جو بھویں جو ہے نا وہ ملے ہوئے نہیں ہوتے، بہت کم لوگ ہوتے جن کے جو ہے نا وہ ابرو جو ہے نا وہ آپس میں پیوستہ ہوں۔ آپ کی ناک باریک اور بلند ہے، آپ کی آنکھیں بڑی اور آپ کا چہرہ نہایت نورانی ہے۔ آپ کے داہنے رخسارے پر ایک تل ہے اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ کأنہ کوکب دری، جو ستارے کی مانند چمکتا ہے۔ کیونکہ تل عام طور سے کسی کے چہرے پہ جھجتا ہے، کسی کے چہرے پہ نہیں جھجتا، لیکن آپ کے چہرے پہ جو تل ہے وہ آپ کے اوورال فیس کا جو ایکسپریشن ہے اس کے ساتھ شاید اتنا میچ ہوتا ہوگا کہ گویا اس کے اوپر وہ اور زیادہ خوبصورتی کا سبب بنتا ہے۔ آپ کے دان چمکدار ہیں اور کھلے ہوئے ہیں، یعنی اوپر تلے نہیں ہیں، دان ایک دوسرے کے اوپر نہیں ہیں۔ آپ کی زلفیں ہیں، یعنی آپ سر منڈھا کے نہیں بیٹھتے ہیں، آپ کی بال لمبے ہیں اور آپ کی زلفیں کندھوں پر پڑی رہتی ہیں، اس کے معنی آپ کے بال کافی لمبے ہیں۔ آپ کا سینہ چوڑا ہے اور آپ کے کندھے کھلے ہوئے ہیں، یعنی چوڑے ہیں گویا آپ کے کندھے بھی۔ آپ کی پشت پر اسی طرح مہر امامت ثبت ہے جس طرح پشت رسالت مآب پر مہر نبوت ثبت تھی۔ آپ کے بارے میں جن لوگوں نے آپ کو دیکھا ہے، خیر امام علیہ السلام اور حضرت امام علیہ السلام کی جو پھوپھی تھیں انہوں نے تو ظاہر دیکھ لیا تھا بچپن ہی میں، اور ان کے امام کے گھر والوں نے بھی دیکھا ہے، لیکن اصحاب نے امام علیہ السلام کو کب دیکھا، اب اس کے بارے میں ہم دلیلیں دیتے ہیں۔ کیونکہ اس وقت بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی امام زمانہ پیدا نہیں ہوئے، خاص طور سے ابھی عراق میں ایک گروہ پیدا ہو گیا ہے، وہ عجیب غریب ہیں، وہ اپنے آپ کو توحیدی کہلاتے ہیں، اور وہ اور منفرد خیالات کے ساتھ اس چیز کے بھی اس نظریے کی قائل ہیں کہ امام زمانہ ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں۔ تو اس کے بارے میں علامہ اربلی لکھتے ہیں کہ احمد بن اسحاق اور سعد الاشقری یہ امام حسن علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے خیال کیا کہ آج امام علیہ السلام سے یہ دریافت کریں گے کہ آپ کے بعد حجت اللہ فی الارض کون ہوگا۔ یعنی انہوں نے اپنے دل میں سوچا یا آپس میں مشورہ کیا، آج ہم امام کے پاس جائیں گے اور امام سے جا کے پوچھیں گے کہ جی آپ کے بعد حجت خدا کون ہوں گے۔ جب سامنا ہوا تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ اے احمد، تم جو دل میں لے کر آئے ہو میں اس کا جواب تمہیں دے دیتا ہوں۔ چونکہ امام لوگوں کے دلوں کو پڑھ لیتا ہے، اس وجہ سے امام نے اس کے سوال کو پڑھ کے فرمایا سوال کرنے سے پہلے۔ یہ فرما کر آپ علیہ السلام اپنے مقام سے اٹھے اور گھر کے اندر جا کر یوں واپس تشریف لائے کہ آپ کے کندھے پر ایک نہایت خوبصورت بچہ تھا جس کی عمر 3 سال تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اے احمد، میرے بعد حجت خدا یہ ہوگا، اس کا نام محمد اور اس کی کنیت ابو القاسم ہے۔ یہ حضرت خضر کی طرح زندہ رہے گا اور حضرت ذوالقرنین کی طرح ساری دنیا پر حکومت کرے گا۔ احمد بن اسحاق نے کہا مولا کوئی ایسی علامت بتا دیجئے کہ جس سے دل کو اطمینان کامل ہو جائے۔ آپ نے امام مہدی علیہ السلام کی متوجہ ہو کر فرمایا بیٹا اس کو تم جواب دو۔ امام مہدی علیہ السلام نے کم سنی کے باوجود فصیح زبان میں فرمایا انا حجت اللہ وانا بقیت اللہ، میں ہی خدا کی حجت ہوں اور خدا کے حکم سے اس دنیا میں باقی رہنے والا ہوں۔
یہ سن کر احمد خوش ہوئے اور مسرور ہو گئے اور مکمل طور سے مطمئن ہو گئے۔